حمزہ اور اس سے اگلا حرف حمزہ ہے یا الف ہے، اسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس سے آگے عین آ گیا اور اس پر جزم لگا ہوا ہے۔ اس زیر کا تعلق با کے ساتھ ہے یا یا کے ساتھ ہے، اس اشتباہ سے بھی نکلنا ضروری ہے۔ تشدید کا تعلق با سے رہے گا یا سے رہے گا۔ اس لفظ کو درست ادا کرنے کے لیے ان تمام باتوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس حرف پر اگر ہم وقف کریں گے تو ہا پر لگی علامت کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو حرف ہے یہاں حمزہ پر دو پیش کی تنوین لگی ہوئی ہے، اگر ہم یہاں ٹھہر جائیں، وقف کریں تو اس حرف کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا تاکہ ہم کسی بھی طرح کی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اور مشکل الفاظ کو حل کرنے کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہم عام فہم انداز میں تجوید کے ساتھ ان الفاظوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں جن کی ادائیگی میں بہت سارے ساتھی غلطی کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی قرآن کریم کا یہ حرف ہے۔ ابتدا میں ہم اس جملے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ان دو لفظوں کو حل کرتے ہیں جن کے وقف کے اندر بہت سارے ساتھیوں کو مشکل پیش آتی ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ ہا پر الٹا پیش کی علامت لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر حمزہ پر دو پیش کی علامت لگی ہوئی ہے۔ جب کبھی آپ نے کسی حرف پر ٹھہرنا ہو اور وہاں اس حرف پر الٹا پیش، دو پیش یا دو زیر کی تنوین لگی ہو تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ آپ نے اس حرف پر لگی ہوئی علامت کو ڈراپ کر دینا ہے، یعنی ساکن کر دینا ہے، اور پھر اس حرف کو اس سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں ہم اس لفظ کو کس طرح سے پڑھیں گے، آپ اس کو ذرا دیکھیے گا۔ یہاں پیچھے سے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، لولا فصلت آیاتہ، آیاتہ۔ اب یہاں پر جو ہا پر الٹا پیش کی علامت تھی اسے ہم نے ڈراپ کر دیا اور ہا کو تا سے ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ آیاتہ۔ اسی طرح یہاں دیکھیے گا آپ، اس لفظ پر حمزہ پر جو دو پیش کی تنوین ہے اسے ہم ساکن کر دیں گے، اسے ہم ڈراپ کر دیں گے اور اس حمزہ کو یہاں پیچھے والے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے؟ ہدی وشفاء، ہدی وشفاء۔ اس طریقے سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ دونوں لفظ آپ کو اچھے طریقے سے وقف کی حالت میں ادا کرنے آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مین مدعے کی طرف۔ یہ جو جملہ ہے قرآن مجید کا، یہ جو لفظ ہے یہ مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں یہ پہلا جو لفظ ہے یہ حمزہ ہے، یہ تو تقریباً ہر بچہ جانتا ہے اس کو حمزہ ہے۔ یہ اگلا جو حرف ہے اسے ہم نے حمزہ پڑھنا ہے یا الف پڑھنا ہے، اس کے اندر بہت سارے بچوں کو غلطی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک ضابطہ سمجھ لیں، جب کبھی قرآن مجید میں یہ الف آتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش یا دو زبر دو زیر دو پیش، اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کوئی بھی حرکت جب اس کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر یہ الف نہیں رہتا، حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے ان دونوں کو حمزہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ حمزہ زبر آ، ہم اس کو جو ہے گرامر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ آ آ آ۔ بہت سارے ساتھی یہاں غلطی کرتے ہیں اور وہ اس سے پڑھتے ہیں آ آ آ آ یا آ آ آ آ۔ تو آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کھینچنا؟ حرکات نہ تو کھینچی جاتی ہیں اور نہ ہی حرکات پر ہم لوگ جھٹکا لگاتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو کہا کہ آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، بالکل نرمی سے ادا کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ آ آ آ آ آ آ۔ تو عین کو بھی نکالیں گے کیونکہ عین حروف حلقی میں سے ہے۔ اسی طرح با کو دیکھیے گا، یہ زیر یہ با کی ہے اور یہ تشدید جو ہے یہ یا کی ہے، اور اس پر لگی ہوئی تشدید کے اوپر جو دو پیشیں ہیں اس کا تعلق بھی یا کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم نے یہاں وقف کرنا ہے تو اس کو ساکن کر دینا ہے اور اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ وعربی، وعربی، با یا زیر بی یا دو پیش یون، وعربی۔ اب اس لفظ کو پورے کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ اعجمی وعربی، اعجمی وعربی۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور جو الفاظ ہیں جن کی درست ادائیگی آپ سے نہیں ہوتی، تو قرآن مجید کو عام فہم اور آسان تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔